نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دورہ تحقیق المسائل 2018 سرگودا کے دوستو، آج سبق کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام وفات کے بعد اللہ ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنی قبور مطہرہ میں زندہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بطور تشریف بطور تکریم اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ اگر عند القبر آپ علیہ السلام کے لیے صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور خوش نصیب عوام کو اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل بدعت معتزلہ ہیں، اس کے مقابلے میں اہل بدعت خوارج ہیں، اس کے مقابلے میں اہل بدعت غیر مقلدین ہیں، اس کے مقابلے میں اہل بدعت مکفرہ روافض ہیں، اس کے مقابلے میں اہل بدعت مفسقہ مماتی ہیں۔ یہ تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کے بلکہ کسی نبی کی حیات فی القبر کے قائل نہیں ہیں، اور عند القبر سوال تو عند القبر سلام کا سماع تو ان احباب کے ہاں شرک ہے۔ ملک پاکستان میں یہ نحوست شروع ہوئی 1957 کے اندر، جس وقت خیر المدارس ملتان میں سالانہ جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا، تو گجرات کے مولانا جی مولوی عنایت اللہ شاہ نے وہاں جلسے کے اندر بالکل ایک عجیب روش اختیار کرتے ہوئے ایسی تقریر کر دی جس سے عوام کی سماعتیں ناآشنا تھیں۔ اس بندے نے وہاں پر عقیدہ حیات النبی کا انکار کیا۔ اگر آپ اگست 1962 کا تعلیم القرآن رسالہ دیکھیں تو مولوی سجاد بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارا اختلاف سماع عند القبر پہ نہیں ہے، ہم سماع النبی عند القبر کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا اختلاف صرف عقیدہ حیات النبی کے لیے متعلق ہے، اور وہ بھی حیات برزخی اب مانتے ہیں، دنوی کے متعلق ہے۔ شروع میں ان بیچاروں کا نظریہ یہی تھا، پھر ترقی کرتا کرتا معاملہ خراب ہوا۔ اس موقع پر اس کی تردید کس طرح کی جائے؟ آج جتنی کتب دلائل کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، اس وقت اتنی دلائل کے ساتھ قوتیں موجود نہیں تھیں، کتب موجود نہیں تھی۔ تو مولانا خیر محمد جلندری اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت نے وہاں اس کی تردید میں علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز التصدیقات لدفع التلبیسات المحند علی المفند کو پیش فرمایا۔ مولانا عنایت اللہ گجراتی نے اس کتاب کو اٹھا کر جوتیوں میں پھینک دیا اور مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور یوں تکبر اختیار کیا، اور پھر ان کی اس تقریر کی بدولت ایک چھوٹی سی فرقی وجود میں آئی جو اس وقت پاکستان میں مرکزی اشاعت التوحید والسنہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، جماعت اشاعت التوحید والسنہ اور اشاعت التوحید والسنہ، ان چار ناموں سے معروف اور مشہور ہے۔ یہ فتنہ صرف ملک پاکستان میں ہے، باہر کے لوگ اس فتنے سے واقف نہیں ہیں، نہ وہاں ان کی کوئی جماعت ہے، نہ وہاں کوئی یونٹ ہے، نہ وہاں کوئی ادارہ ہے، نہ وہاں کا وابستہ فرد وہاں پر مستقل جماعت کی قیادت کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کچھ سالوں پہلے دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت مولانا مفتی محمد اقبال یہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے یہاں آ کر باقاعدہ تقابل ادیان پر اور دورہ تحقیق المسائل کو پڑھا۔ وہ فرما رہے تھے مجھے
जब मैंने कहा आप वहाँ ममाती, पंजपीरी, चित्रोड़ी, इशाती, पत्थरी इन लोगों को जानते हैं, इशादत तौहीद व सुन्ना, कहने लगे दारुल देवबंद में हमने तो आज तक नहीं सुना ये भी कोई जमात है जो इस तरह करती है। बिल्कुल इस मामले से वो लोग नावाकिफ़ हैं। आप मुझे बताएं, एक बंदा सारा दिन वर्जी पहन के घूमता रहे, हाथ में छोटी सी स्टिक घुमा के कहे मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस, जो पुलिस का मरकजी हेडक्वार्टर हो, वो कहे तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे रजिस्टर, हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं है, तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। ये अच्छे देवबंदी हैं, खुद को देवबंदी कहते हैं। दारुल देवबंद इन्हें के बारे में ला इल्म है, जब उन तक इनके उलूम पहुंचाए गए हैं उन्होंने लिख दिया है ऐसा बंदा हमारा हरगिज नहीं हो सकता। तो वो देवबंदी शिवबंदी नहीं है, ये सिर्फ देवबंदी होने का दावा है। ये अहबाब वहीं से शुरू हुए हैं और इस कुर्रे अर्ज पाकिस्तान के ऊपर इसके बानी मुबानी मौलाना इनायतुल्लाह शाह गुजराती हैं। कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह 5 साल रुक के इस फितने के 5 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए। 57, 58, 59, 60, 61, 62 में तशरीफ लाए। कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के मोहतमिम थे। इन सबको बिठाया, उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ भी सुना, जमात इशाअत तौहीद का मौक़िफ़ भी सुना। उस मौके पे जमात इशाअत तौहीद के मरकज़ी सदर मौलाना काजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ये रुजू करके वापस तशरीफ़ लाए। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह ये भी रुजू करके माफ़ी मांग कर वापस तशरीफ़ लाए। इसके बाद मौलाना इनायतुल्लाह शाह गुजराती जो उस वक्त सिर्फ सूबा पंजाब के अमीर थे, पूरे पाकिस्तान के नहीं थे, इन्होंने इस पर मज़ीद डटाई इख्तियार की। न उस सुलह को माना, न उस फैसले को माना, न उस रुजू को माना, न वो जो इत्तेहाद की एक शक्ल बनी थी उसको नहीं माना, बल्कि उस इत्तेहाद से अलहदा होकर अलहदा रविश अपना ली और अलहदा मामलात उठा लिए। आज जो लोग मौलाना गुलामुल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ मौलाना इनायतुल्लाह शाह गुजराती की साख बचाने के लिए करते हैं। काजी नूर मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी जमात की इज्जत बचाने के लिए करते हैं, वरना ये हर दो हजरात तौबा करके ममातियत छोड़ चुके हैं, इनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। और ये मामला पाकिस्तान में चला है। 3 किस्म की बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। 2 किस्म की बातों को झूठ पर मुश्तमिल समझो और एक को हकीकी इख्तलाफ समझो। ममाती अवाम में मशहूर करते हैं 2 झूठ। नंबर 1 कि उलमाए देवबंद वाले हमारे साथ इख्तलाफ इसलिए करते हैं कि हम ममाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के कायल हैं, जबकि हमारे मुखालिफ देवबंदी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मौत के कायल नहीं है। झूठ है, बहतान है, सरासर इल्ज़ाम है। उलमाए देवबंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कब्र में ज़िंदा मानते हैं। जब लफ्ज़ वफ़ात के बाद कह दिया तो हमने तो हुज़ूर की मौत तस्लीम कर ली है। अब मौत वाली आयात, वादा मौत वाली अहादीस, वादा मौत के दलाइल हमारे मुखालिफ फिट नहीं हो सकते, वो तो हम तस्लीम कर चुके हैं। तो उसके बाद के मामले को छुपाने के लिए ये पहली बात शुरू कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम ममाती जो हैं ये आला, औला, अरफा, अशरफ, अफजल हयात मानते हैं। ये इस तरह के लफ्ज़ नीलवी ने निदाए हक में लिखे हैं। और देवबंदी जो है ये कमतर, अदना और बिल्कुल छोटी किस्म की हयात मानते हैं हुज़ूर अलैहि सलाम की। इनसे पूछो आला और अदना का मतलब आपने अपने दिमागों में क्या समझ रखा है कि आला हयात क्या है, अदना हयात क्या है। इस पर मफरूज़ा पेश करते हुए कहते हैं आला हयात है हुजूर ऊपर जन्नत में जिंदा है, यूं ऊपर जन्नत में जिंदा है। अदना हयात है ये कब्र में ज़मीन में जिंदा मानते हैं। तो ज़मीन वाली तो अदना हुई, वो आला हुई। मैंने कहा ये आला ना हुई, हुजूर ऊपर जन्नत तशरीफ ले गए हैं, तुम्हारे मुताबिक हुजूर जन्नत में जिंदा हैं। अगर इनके ऊपर एक सवाल करें तो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। हुजूर जन्नत में जिंदा है तो रोज़े अक़दस की कब्र खाली है, कह दो खाली है। ये खाली होने का इकरार नहीं करेंगे। दिल से खाली होना मानते हैं, जुबान से खाली होना नहीं मानते। अगर ये खाली कह दें तो फिर इन पर इल्ज़ाम आएगा कि तुमसे तो वो ईरान के यहूदी भी अच्छे थे जो हुजूर को इस कब्र में तो मानते थे ना जिन्होंने सुरंग खोदी थी। अगर उनका भी नजरिया तुम्हारी तरह होता तो वो खुदाई तो न करते। उम्मत का इजमा है, बल्कि काफिर भी ये बात मानते हैं कि मुसलमानों के नबी मदीना मुनव्वरा में यहाँ है और तुम लोग सारा दिन बैठ के नहीं 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 हुजूर ऊपर में है। तो ऊपर की
تشریح کریں تو تشریح نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کہیں نا روح اوپر ہے تو ہم کہیں گے حضور جسم کا نام نہیں ہے، ابن آمنہ یہ جسم نہیں ہے، ابن عبداللہ یہ جسم نہیں ہے، محمد الرسول اللہ یہ جسم نہیں ہے، اس پر مخمصے میں مبتلا ہے، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، ان کی تشریح ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کہیں گے ادنا حیات، اس پر ایک جملہ کہیں میرا تجربہ ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، گفتگو کے دوران، بحث کے دوران، ان سے گپ شپ کے دوران کوئی جملہ دے دیں، آپ 5 مماتی پکڑیں، 5 کو آپس میں مشورہ نہ کرنے دیں، ان کے مولوی اگرچہ کیوں نہ ہوں، مناظر اگرچہ کیوں نہ ہوں، میدان میں آ کر گفتگو کرنے والے کیوں نہ ہوں، ان 5 کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دو، ایک ایک پرچہ ان کو دے دو، ایک ایک قلم دے دو، انہیں کو عقیدہ حیات النبی پہ اپنا عقیدہ لکھو، یہ 5 باہر آئیں گے، ہر کا عقیدہ دوسرے سے جدا ہوگا، یہ پکی بات کر رہا ہو، آپ آزما کے دیکھ لیں، آزمائش کر کے دیکھ لیں، امتحان لے کر دیکھ لیں ان کی، آپ 5 جماعتوں کو پکڑو، گجرات کا عقیدہ اور، گجرات والا میاں والی تک چلتا ہے، میاں والی میں عقیدہ اور، میاں والی صاحب پنجپیر میں چلتا ہے، پنجپیر کا عقیدہ اور، یوں عقیدے ان کے بدلتے رہتے ہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، یہ جس طرح پورے پاکستان میں ان کو ہمارے اوپر سرحد میں پنجپیری کہتے ہیں، یہاں پر مماتی کہتے ہیں، باقی جنوبی پنجاب میں ان کو اشاعتی کہتے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا توحیدی اور لقب دیتے ہیں، تو مختلف نام ہیں، جیسے گرگٹ رنگ بدلتے ہیں، یہ بھی رنگ بدلتے ہیں، ہمیشہ بدعت رنگ بدلتی ہے، سنت رنگ نہیں بدلتی۔ دیکھیں اذان مسنون ہے، پوری دنیا میں ایک ہے، اذان سے پہلے یہ بعد میں جو طریقے ایجاد ہوئے ہیں وہ بدعت ہیں، وہ کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، لائٹ ہو تو کیا ہے، لائٹ چلی جائے تو کیا ہے، اور یہ کہیں پہلے ہے کہیں بعد میں ہے، کہیں وقفہ کر کے، کہیں درمیان میں تلاوت کر کے، کہیں ہے بھی نہیں، تو یہ بدعت بدلتی رہتی ہے، ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہے، یہ میں نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس کے اوپر ہمیں کبھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں حیرانگی اور تعجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے معمول کی بات ہے، ایک کچھ اور کہتے ہیں دوسرا کچھ اور کہتا ہے، اور جب کہیں گے ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں تم ادنا کے ہو، تو اس پر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تم جھوٹ بولتے ہو، ہم علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی اعلیٰ حیات کے ساتھ مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضور جنت میں گئے ہیں، ہم کہتے ہیں جنت چل کر حضور پاک کے قدموں میں لائی گئی ہے، جنت چلا کر حضور کے قدموں میں لائی گئی ہے، میں گاڑی کے پاس جاؤں یا گاڑی میرے پاس آئے، افضل یہ ہے کہ وہ چل کے آئے، حضور جنت کیا گئے، جنت حضور کے قدموں میں لائی گئی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 سے ایک کم، کتاب التہجد، باب فضل ما بین القبر والمنبر، عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، فرمایا اللہ نے مجھے اعزاز 2 دیے ہیں، وہ 2 اعزاز کیا ہے، نمبر 1 دنیا میں، نمبر 1 آخرت میں۔ دنیا میں اللہ نے اعزاز دیا ہے، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کے درمیانی ٹکڑے کو رب نے جنت بنا دیا ہے جہاں حضور کی قبر موجود ہے، اور آخرت کا اعزاز یہ ہے میرے منبر کو اللہ حوض کوثر پر لگوا دیں گے، حوض کوثر پر میں منبر پر تشریف فرما ہوں گا۔ یہ 2 اعزاز حضور پاک کی اس روایت میں، یہ صحیح بخاری میں 4 جگہ، صحیح مسلم میں غالباً 6 جگہ روایات موجود ہے، یہ وہ حدیث ہے جو حضور پاک کے روزے پر لکھی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ تمام محدثین کا اتفاق ہے رسول اللہ کی قبر جنت کا حصہ ہے، یہ حدیث ہے۔ بعض بندے یہاں بھی مخمصے میں مبتلا ہیں، مماتی کبھی حضور کی قبر کو جنت کہتے ہیں، کبھی نہیں مانتے، یہ دونوں طبقے ہیں، میں نے دونوں طبقوں کو وزٹ کر کے دیکھا ہے، دونوں قسم کی ان کی کتابیں موجود ہیں، بعض اس کو جنت کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جنت نہیں ہے۔ ایک بندے سے میں نے کہا جنت ہے یا نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تو ایوان صدر ہے، اس سے جنتیں تقسیم ہوتی ہیں، تو میں نے کہا جب یہ جنت ہے تو جنتیں تقسیم ہوتی ہیں، بتا جنت میں مردہ ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں، تو بیچارے جواب دینے کا ان کے بس کے روگ نہیں ہیں، پھر کبھی کبھی پتہ نہیں کیا اعتراض کر دیں، کیا کر دیں، کیا کر دیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے، میں نے کہا جی بالکل جنت ہے، کہتے ہیں پھر اس جنت سے کیا مراد ہے، خدمت کرو گے تو اللہ جنت لے جائے گا، اور یہاں کیا مراد ہے، میں نے کہا میری جان جانان من ذرا سمجھنے کی بات ہے، کچھ غور کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کہہ کر ماں کے حسن سلوک کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کو جو جنت کہا ہے اللہ کے رسول نے، یہاں جنت میں محدثین نے جو
उसूल तशरीह की है, उससे पता चलता है हकीकतन जन्नत का है। क्यों आप इस हदीस की तशरीह उठाएं मुहद्दिसीन से, और नहीं तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की फतुल मुलम उठा लें, उन्होंने अकवाल के अंबार लगा दिए हैं कि यहां पर मुहद्दिसीन कहते हैं ये जन्नत है। कब तक है? कहते हैं क़यामत तक है। क्यों? क़यामत में ये टुकड़ा उठाकर जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर आगे कहते हैं इसीलिए ये जन्नत कही गई है कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार गुजरे हैं। बल्कि इमाम तातावी रहमतुल्लाह के मुताबिक तो हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हुजूर अलैहि सलाम यहाँ 11 साल रहे हैं, घर से लेकर मिंबर तक, मिंबर से लेकर घर तक 11,000 आना और 11,000 बार जाना हुआ है। तकरीबन 24,000 मरतबा हुजूर पाक के कदम मुबारक का बोसा लिया है इस जगह ने। ये इतनी अफजल मकाम है, इसलिए जन्नत है। मैं कहता रहता हूँ जहां से हुजूर 11,000 बार गुजरे वो जगह जन्नत है, और जिस जगह 1400 साल से आराम फरमा है वो जन्नत से भी आला है। तो ये मुहद्दिसीन ने तशरीहात क्यों की हैं? अगर ये बात सिर्फ किनाया था, यहाँ सिर्फ इबादत करने की वजह से, तो इन तशरीहात करने की जरूरत क्या थी? और एक बात मैं मजीद आपकी खिदमत में कहूँ, मुहद्दिसीन ने इस पर सवाल उठाया है कि कोई मुशरिक, कोई काफिर अगर किसी हवाले से कोई दगाबाजी करते हुए यहाँ पहुंच जाए तो काफिर और मुशरिक तो जन्नत नहीं जा सकता, वो यहाँ आ जाएगा। तो फिर इसका जवाब क्या है? उन अहबाब ने बड़ी तफसील और शरह बस से इसका जवाब दिया है। वो कहते हैं देखो ये मस्जिद की मिसाल है, जैसे मस्जिद जन्नत का हिस्सा है, बैतुल्लाह की बेटी है, कयामत में उठाकर इसको ऊपर ले जाया जाएगा, लेकिन जब तक दुनिया में है ये फी हालत रहना है। इस रहन की हालत में इस पर जन्नती अहकाम लागू नहीं होंगे। क्या मतलब? अहकाम यूं लागू नहीं होंगे कि दुखूल मुशरिक मुमतने हो, दुखूल काफिर बना हो। लिहाजा जब तक दुनिया में है तो इसका मसला और है, आखिरत में उठ जाएगा तो मसला और है। ये ऊपर की जमीन की बात की है, अंदर की नहीं की। अंदर तो कब्र जन्नत का बाग है, ऊपर का मसला बताया है। तो यहां इसलिए अगर कोई काफिर घुस भी आए तो वो आकर जा सकता है कि जब तक दुनिया में है तो मसला और होता है। मुझे एक बंदा कहने लगा दुनिया में हो तो मसला और, मैंने कहा हजर अस्वद मुशरिकीन नहीं उठाते थे, ये भी जन्नत का है। कहते हजर अस्वद जन्नत से नहीं आया, कहते हजर अस्वद जन्नत का था, लेकिन जब दुनिया में है तो हुक्म और है। मैंने कहा ये जगह भी जन्नत की है, ऊपर वाली का दुनिया में हुक्म और है। मुझे कहते ऊपर नीचे का आप फर्क क्यों करते हैं? मैंने कहा नीचे तो हकीकी जन्नत है, हम तो ऊपर जा सकते हैं, अंदर तो नहीं जा सकते। कहते जी वो कैसे? ऊपर का मसला और अंदर का और। मैंने कहा जी हाँ जनाब मोहतरम ममाती साहब, अगर ऊपर और अंदर के मसले को एक कर दिया जाए तेरी नमाज नहीं हो सकती। अजी क्यों नहीं हो सकती? नमाज के लिए शर्त यह है जिस्म पाक हो तब नमाज होती है। कहते जी हाँ। मैंने कहा ऊपर से पाक हो, अंदर तो तेरी पेशाब और टट्टी घुसी हुई है। अगर अंदर और ऊपर का मसला एक होता तो तेरी कभी नमाज ना हो सकती। नमाज होती तब है जब ऊपर से पाक हो, तो अंदर का मसला और है, ऊपर का मसला और है। समझे? तो इसलिए फर्क किया जा सकता है। ये मैंने थोड़ा सा नजरिया खोला है आपके सामने ताकि आप कितनी नजर से और जो है ना दिक्कत से इसको देखकर आप तरतीब इसकी बना सकते हैं। ये तो दो झूठे इख्तिलाफ थे। असली इख्तिलाफ क्या है? असली इख्तिलाफ यह है कि मुनकरीन हयात अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को, जिस जिस्म ने 27 गज़वात में जो है ना क्या कहते हैं तकालीफ बर्दाश्त की हैं, दुनिया में 63 साल तक जिंदा रहकर काफिरों की जो है ना मसाइब को बर्दाश्त किया है, जिस जिस्म ने दुनिया में मेहनतें की हैं, जिस जिस्म के चेहरे पर खुद की कड़ियां घुस गई थी, अबू दुजाना रजी अल्लाह ने दांत से पकड़ कर निकाल दिए थे, जिस जिस्म के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं दंदान मुबारक शहीद हुए, जो खून से लथपथ हुआ, इस जन्नती जिस्म का हक तो यह था कि आज जन्नत में होते, जन्नत की नेमतों से मुतलज़्ज़ज़ होते, जन्नत की नेमतों से माजूज होते, जन्नत की नेमतों में खुशगवार हुजूर जिंदगी गुजारते। ममाती इस जिस्म की जिंदगी का मुनकर है। उसके मुताबिक पैगंबर का जिस्म जन्नत की नेमत से महरूम, पैगंबर का जिस्म जन्नत की नेमतों से अलग, पैगंबर का जिस्म जन्नत के खाने पीने और तमाम लज्जत से महरूम है। सिर्फ रूह जिंदा है। असल इख्तिलाफ ये रूह पे नहीं है, रूह को ये भी जिंदा मानते हैं, रूह को आले हक भी जिंदा मानते हैं। असल इख्तिलाफ रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर पे है। हम कहते हैं जैसे रूह जन्नत के मज़ों में है वैसे जिस्म भी जन्नत का मज़ा महसूस करता है, पर ममाती हुजूर के जिस्म की जन्नत में मज़ा महसूस करने को महरूम समझते हैं। असल मसला ये जिस्म का है। और यहां पर इन्होंने खींचा तानी करके एक छोटी सी बात निकाली है, वो ये है कि जिसमें मिसाली जिंदा है, जिसमें मिसाली का लफ्ज़ कुरान करीम में नहीं है, जिसमें मिसाली का लफ्ज़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन में नहीं है, जिसमें मिसाली का लफ्ज़ उम्मत के इजमा में नहीं है। कहां से लाए हो अकीदा बनाने के लिए लफ्ज़ जिसमें मिसाली ना अल्लाह ने कहा, ना अल्लाह के रसूल ने कहा, ना उम्मत के इजमा ने कहा। आप जिसमें मिसाली कहां से लाए?
सूफिया ने लिखा है, सूफिया की किताबें देखें। मैंने कहा सुनो, अव्वल सूफिया के निरे अकवाल अकीदे के बाब में हुज्जत नहीं होते, और दूसरी बात, अगर इस सूफिया के अकवाल को मानना भी था तो पूरी बात मानते। तफसीर उस्मानी में देखें, सूफिया कराम जो बात करते हैं ममाती वो बात नहीं करते। तफसीर उस्मानी है, ये सूरत नंबर 17 सूरत कहफ है, आयत नंबर 85 है। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। इमाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सूफिया जो जिसमें मिसाली मानते हैं वो कोई नई चीज नहीं है, वो कोई तीसरी चीज नहीं है, बल्कि इस जिस्म को जिस्म कहते हैं, रूह को जिसमें मिसाली कहते हैं। रूह का इसमें सानी जिसमें मिसाली है, वो जिस्म सानी नहीं है, वो इसमें सानी है, वो दूसरा नाम है, दूसरा जिस्म नहीं है। सूफिया कहते हैं उसे रूह कह दो, ये उसे जिसमें मिसाली कह दो। मैंने कहा जिसमें मिसाली सूफिया वाला मानना था तो वो मानते। इकामतुल बुरहान में मौलवी सज्जाद बुखारी ने तसरीह की है, सफा 151 के ऊपर, ये मौलवी सज्जाद बुखारी इकामतुल बुरहान में ममातियत का तर्जुमान लिखता है कि हमारे यहां जो जिसमें मिसाली है वो ये नहीं है कि हम उसे रूह कहें, बल्कि इसकी इबारत के लफ्ज में आपकी खिदमत में पेश करूं तो अकल दंग रह जाती है। कहते हैं आलम बरज़ख में अंबिया की रूहों को बदन उनसरी से निकाल कर हम शक्ल मुमासिल मुश्क और काफूर की तरह मुअत्तर जिसमें मिसाली बना दी अता किए जाते हैं। इन मिसाली बदनों से वो आला इल्लियीन में नईम जन्नत से बहरा अंदोज होते हैं। मेरे भाइयों, तुमने तो तीसरी चीज मान ली है। सूफिया दो मानते थे, रूह और जिस्म असली, जिसमें असली को जिसमें असली कहते हैं, रूह को जिसमें मिसाली कहते हैं। तुमने तीन चीजें मान ली, एक रूह, एक जिसमें असली और एक जिसमें मिसाली। तुम्हारा सूफिया वाला अकीदा नहीं है। सूफिया का अकीदा और है, तुम्हारा अकीदा और है। याद रखे, जब ये जिसमें मिसाली पर किसी सूफी के हवाले को पेश करें, आप यूं पटक कर फेंक दिया करो कि ये नहीं है, आप सूफिया से इस्तेदलाल नहीं कर सकते, सूफिया के नाम पे झूठ बोलते हो। सूफिया का अकीदा और है, तुम्हारा और है। अच्छा, सूफिया की एक और बात भी है कि सूफिया कराम तो जिसमें मिसाली के कायल हैं, और वो जिसमें मिसाली के साथ साथ यानी रूह के ताल्लुक के साथ साथ हुजूर के असली जिस्म को कब्र पे जिंदा मानते हैं, इंदल कब्र सलाम मानते हैं, तवस्सुल मानते हैं, सिमाफिल जुमला मानते हैं। तो आपने सूफिया को कैसे माना? सूफिया इस्तिशफा का कायल तो इस्तिशफा का मुनकर, सूफिया का तबका तवस्सुल का कायल, ममाती तवस्सुल का मुनकर, सूफिया सिमाफिल जुमले का कायल, ये सिमाफिल जुमला का मुनकर, सूफिया अकीदा हयातुन नबी का कायल, ये अकीदा हयातुन नबी का मुनकर, सूफिया सिमा इंदल कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायल है, ये उसका मुनकर है। तुम्हारा सूफिया से क्या वास्ता है? तुम्हारा कोई सूफिया से वास्ता नहीं है, ये सिर्फ आपने एक ढोंग बनाया है। और कायलीन जिसमें मिसाली कभी भी जो है ना क्या कहते हैं, इन सवालात का जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए हजरत मौलाना नूर मोहम्मद तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तरंडा मोहम्मद पनाह रहीम यार खान वालों पर, उन्होंने 80 सवाल कायली ने जिसमें मिसाली से 80 सवाल लिखे हैं। ये 80 सवालों में ऐसे जबरदस्त सवाल मौजूद हैं, एक का जवाब दें दूसरे में फंसे, दूसरे का जवाब दें पहले में फंसे। मेरी नियत थी आज मैं लफ्ज़न अला लफ्ज़िन ये आपके सामने पढ़ता, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैं मौलाना फजल रहमान साहब को दे रहा हूँ, ये भाई इरफान जमील तक मकबे में पहुंचाएंगे। जो साथी चाहे इसका फोटो कापी ले ले और जरूर अपने पास रखें। इन सवालों को याद रखें। कायली ने जिसमें मिसाली से 80 सवाल, आप इस सवाल जवाब को देखें और फिर इनसे बात करें। मैं एक सवाल बतौर नमूने के आपकी खिदमत में रख देता हूँ। शेख कहते हैं बताओ जिसमें मिसाली जन्नत जाएगा या जिसमें असली जाएगा? अगर कहें जिसमें मिसाली जाएगा फिर भी बसें, कहें जिसमें असली जाएगा फिर भी फंसते हैं। वो क्यों? अगर जिसमें मिसाली जाएगा तो तकलीफें तो इस जिस्म ने झेली थी, ये क्यों जन्नत नहीं जाएगा? कहेंगे ये जाएगा तो हम कहेंगे रूह वहां से निकाली जाएगी। रूह निकालने की तो तकलीफ होती है मौत के लिए। सही बुखारी में हुजूर ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को फरमाया था, ला करबा अभी की बाद हाज़ल यौम, आज के बाद रूह निकलने की तकलीफ तेरे वालिद पे नहीं होगी, तू हुजूर पर दूसरी तकलीफ ला रहा है। अब बता वो जिस्म जाएगा या ये जाएगा? एक ममाती ने एक कदम बढ़कर कहा कि उससे रूह निकाली जाएगी बगैर तकलीफ के और इसको जन्नत भेजा जाएगा। मैंने कहा फिर उसका क्या होगा? कहते उसे खत्म कर दिया जाएगा। मैंने कहा इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया, नबी के जिस्म को तो मट्टी मट्टी नहीं किया जाता, तू कैसे कहता है खत्म किया जाएगा? आप कैसे कहते हो? तो ये किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इतने ताकतवर सवाल हैं उस शख्स की, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। इतने ताकतवर उसने सवाल लिखे। ये मिल्लत ममातियत के तबका है अव्वला भी अगर वहीं से उठकर दोबारा रुजू करते हुए आ जाए तो वो जवाब भी नहीं दे सकता।
عقیدہ حیات النبی پر دلائل سننے کے لیے میں قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پیش کر رہا ہوں. توجہ رکھنا, اللہ پاک نے قرآن کریم میں بات فرمائی ہے, بلکہ دونوں آیتوں کو ملا کر میں بات پیش کر رہا ہوں. سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 اور 70, یہ دونوں ملا لیں, ان دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں فرمائی ہیں. نمبر 1 فرمایا شہید کو مردہ نہیں کہنا. نمبر 2 اسے زندہ کہنا ہے بل احیا. نمبر 3 تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, شعور نہیں ہے. یہ اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1 مردہ نہیں کہنا, نمبر 2 زندہ کہنا ہے, نمبر 3 تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. جو طبقہ کہتا ہے مماتی قرآن مانتے ہیں, جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوا اور شوشہ پڑا ہوا ہے کہ مماتی قرآن مانتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں قرآن کے یہ تینوں الفاظ کا پے در پہ مماتی منکر ہے. اللہ فرماتے ہیں مردہ نہیں کہنا, اس کی زندگی گزر گئی ہے یہ کہتے کہتے مردہ ہیں مردہ ہیں مردہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل احیا, زندہ کہنا ہے, اور ان کی زبانیں نہیں تھکتی, یہ روز کہتے ہیں زندہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, تمہیں شعور نہیں ہے, بس مانو. یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھا کے دکھاؤ, ہم سے مناظرے کرو. تو یہ تو سارا دن اس آیت کے پے در پہ منکر نظر آتے ہیں. ان کی عملی زندگی انکار پہ نظر آتی ہے. جو طبقہ ان کے قرآن دانی سے متاثر ہے, میں انہیں کہوں گا یہ تو قرآن کا پے در پہ منکر بنتا جا رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں میں اس بندے کو کچھ نہیں کہتا جسے خود کچھ نہ آئے, وہ کہے گا اسے بہت کچھ آتا ہے. جسے کچھ آتا ہے وہ نہیں مان سکتا اسے کچھ آتا ہے. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکالا کرتا ہے, موچی کے فن کو موچی ہی جانا کرتا ہے. علماء دیوبند قرآن کریم کے علوم سے بہرور بھی ہیں, قرآن انہیں آتا بھی ہے, سمجھا بھی سکتے ہیں. یہ اب آپ بتاتے ہیں ان کا دورہ کیا. آپ قرآن کریم کے لفظ رسول کے دیکھیں, جس دورے کے اوپر یہ فخر کرتے ہیں دورہ تفسیر, کبھی اس میں ان کی آیات پڑھنا دیکھو. یہ آیات وہاں پڑھتے کیسے ہیں آپ پڑھنا دیکھیں تو بس نقل بنے, ورنہ میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناتا. یہ کس طرز پر پڑھ کے سناتے ہیں, تو بالکل ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, قرآن سمجھانا ان کو کیا آئے گا. اس لیے یہ جو ہے نا غلط فہمی ہم نے اپنے ذہن سے نکالی, جی بڑا قرآن آتا ہے بڑا قرآن آتا ہے. کیا قرآن آتا ہے؟ قرآن کی تردید کرنے کا نام قرآن ہے. ایک بار مجھے شوق ہوا, مسئلہ الہ یہ لوگ سمجھاتے ہیں. میں نے کہا یار میں سنوں مسئلہ الہ کا مطلب کیا ہے. مسئلہ الہ مسئلہ الہ, میں بڑا حیران ہوا. میں کوئی خاص مسئلہ الہ ہوگا جو جا کر دیکھیں ذرا. تو چیک کرنے کی نیت سے میں نے سنا ہے یہ مسئلہ الہ سنا رہے ہیں. پورے مسئلہ الہ کا خلاصہ یہ ہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے. یہ مسئلہ الہ ہے, اسے مسئلہ الہ کہتے ہیں. یہ مسئلہ الہ نہیں ہے, مسئلہ ہوا ہے. یہ ہوائے نفسانی ہے, یہ اس کی اتباع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اس طرح کی فضول باتیں ادھر ادھر کھینچا تانی کر کے, کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, یہ دور تفسیر کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مردہ نہ کہو, اللہ فرماتے زندہ کہو. اللہ فرماتے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, تم کون ہو میں سمجھانے والے. ایک بندہ کہنے لگا سمجھ کیوں نہیں آئے گی. میں نے کہا جی بہت چیزیں شریعت کی سمجھ نہیں آتی. اجی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے کندھوں پہ کیا بیٹھے ہیں؟ اجی فرشتے. میں نے کہا سمجھ آتی ہے؟ آتی ہے. میں نے کہا اچھا میں نے یوں کر لیا, اب فرشتہ کہاں گیا؟ سمجھا ذرا, نصوص سے دلیل دے کر سمجھانا. یوں کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو یہاں بٹھا دیتے تھے. سیدہ امامہ بیٹھی ہیں, حضرات حسنین بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہم. نماز میں فرشتہ کہاں جاتا تھا؟ بولیے ذرا. بندہ غسل کرنے کے لیے شاور کو آن کرتے, اوپر سے شاور سے پانی چھن چھن برس رہا ہوتا ہے, بتاؤ فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ گیلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور آپ سمجھائیں بندہ تیراکی کے لیے چھلانگ لگا دیتا ہے دریا کے اندر, اس وقت فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ اگر فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہیں تو پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے انسان کو الٹا لٹکا دیتے ہیں, تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو سچ یہی کھڑوتے ہیں, چلو کھڑوتے رہو کھڑوتے رہو. یہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے, تو کہاں جاتے ہیں وہ فرشتے؟ ذرا آپ مجھے اس کی تشریح سمجھا دیں. اللہ کا حکم ہے بغیر سمجھے مانیں گے. میں نے کہا شہید قبر پر زندہ ہے, اللہ کا فرمان ہے بغیر سمجھے مانیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, یہاں بھی یہی موجود ہے. اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ گمان نہیں کرو, بلکہ وہ زندہ ہے, رب کے ہاں رزق کھاتا ہے. توجہ رکھنا, گمان نہیں کرنا. اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ 2 لفظ اللہ نے کیوں اتارے ہیں؟ حضرت استاد ذی المکرم اس کی بڑی آسان لفظوں میں تشریح فرماتے ہیں. فرماتے ایک وَلَا تَقُولُوا ہے افعال جوارح, ایک وَلَا تَحْسَبَنَّ ہے افعال قلوب. افعال قلوب قلب کا معنی سوچنا ہوتا ہے, باقی جسم کے اعضاء کا کام کرنا ہوتا ہے. اللہ نے وَلَا تَقُولُوا کہہ کر زبان پر پابندی لگائی ہے شہید کو مردہ نہیں کہنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ کہہ کر دل کے اوپر پابندی لگائی ہے, ذہن کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ آپ نے مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. فرماتے اردو میں 2 لفظ چلتے ہیں, ایک کو بدزبانی کہتے ہیں, ایک کو بدگمانی کہتے ہیں. اللہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ کہہ کر شہید کی حیات پر بدگمانی منع کی ہے, وَلَا تَقُولُوا کہہ کر شہید کی حیات پر بدزبانی منع کی ہے.
تو اللہ تو بدزبانی اور بدگمانی دونوں سے منع فرما رہے ہیں، اور یہاں یہ طبقہ بڑی خوشی سے اس کو قرآن کے نام پر بیچ رہا ہے۔ آپ کا یہ منجن قرآن کے نام پر نہیں بیچنے دیا جائے گا۔ امت بڑی ہوشیار ہو چکی ہے، آپ کے تمام معاملات سے واقف ہو چکی ہے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جامع شیریں کے نام پر شراب کو نہیں بیچا دیا جائے گا۔ آپ جو ہے نا گائے کے گوشت کا لیبل لگا کر نیچے حرام گوشت نہیں بیچ سکتے۔ اب بہت اچھی طرح اب ان کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو گئے، ریورس گیئر۔ آپ نے پہلے دیکھا تھا مشرک ہے آگے، پہلے ہمارے اوپر یوں چڑھائی ہوتی تھی، آج کل کیا نہیں یار ہم دیوبندی ہیں یار، مان لو امت میں اختلاف نہیں ہوتا، اب تو یوں ہی چکر پڑ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت اور گزرنے دو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ معاملہ ہوتا کیا ہے۔ امت نے پہلے بھی ان کو رد کیا تھا، آج بھی ان کو رد کریں گے۔ ان دونوں آیات کی تشریح میں اپنی طرف سے نہیں اکابرین سے پیش کرتا ہوں۔ ولا تقولوا کی تشریح حضرت تھانوی کے حکم سے لکھی جانے والی عربی تفسیر احکام القرآن جلد اول صفحہ 92 طبع علوم الاسلامیہ کراچی سے دیکھ لو، اور ولا تحسبن الذین قتلوا کی تشریح آپ کشف الرحمن فی ترجمۃ القرآن، یہ تفسیر جو ہے مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کو دیکھ لیں۔ ان دونوں تفاسیر میں ہے، پہلی تفسیر میں ہے فلیس الشہید باولی من النبی وان نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید سے اعلیٰ ہے، اور شہید حضور سے چھوٹا ہے۔ جب اس چھوٹے کو زندگی ہے تو نبی کی زندگی اس سے بڑھ کے ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری تفسیر کشف الرحمن ہے، ولا تحسبن کی تفسیر پہ موجود ہے۔ اس پر کیا فرمایا انبیاء کرام کی زندگی شہداء سے قوی ہے۔ شہید سے قوی کیسے ہے کہ شہید کا اثر دنیا میں بہت کم پہنچتا ہے، نبی کی حیات کا اثر دنیا میں آ گیا ہے، بیوی سے نکاح بھی نہیں ہوتا، وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ان کی روحوں کا ان کے جسموں کے ساتھ تعلق ہے، قبر پہ جا کے کوئی سلام کہتے تو اس کے سلام کو سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ تفسیر کشف الرحمن جلد 1 صفحہ 592 مکتبہ رشیدیہ کراچی سے چھپی ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جس پہ مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد زکریا کاندلوی، قاری محمد طیب قاسمی، مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری، مولانا اعزاز علی امروہی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہم اللہ کے تصدیقی دستخط موجود ہیں۔ یہ علماء دیوبند کی اجماعی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی آیات اگر آپ اس پر مزید بھی کوٹ کرنا چاہیں تو میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 53 اٹھا لیں، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں نبی کو یہ تکلیف نہیں دینا کہ تم نبی کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ۔ پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے جب نکاح ہوگا دنیا میں تو پیغمبر کو تکلیف ہوگی، یہ عرض اعمال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا۔ اب نکاح نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ میں اس اعتراض کا جواب دوں گا، ذرا ایک منٹ اس کو یہیں رکھیں۔ میں اصل اور اوریجنل وجہ پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 پر فرمایا ہے حضور پاک کا درجہ ایسا ہے جیسا کوئی زندہ شوہر گھر سے غائب ہو۔ اور تفسیر مظہری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 407 پر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کے آدمی ہیں، وہ فرماتے وجاز ان یکون لاجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ لانہ لم یطعم ولم یورث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں حضور کی وفات سے بیوہ بھی نہیں بنی، اس لیے نہ حضور کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نہ نبی کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے۔ پتہ چلا نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ نکاح بیوہ سے ہوتا ہے، بیوی سے نہیں ہوتا۔ شوہر زندہ ہو تو بیوی ہوتی ہے، شوہر فوت ہو جائے تو وہ بیوہ ہوتی ہے۔ لم یطعم ازواجہ، فرمایا نبی کی وفات سے نبی کی بیوی رہتی ہے، بیوہ نہیں بنتی۔ تو جب بیوہ نہیں بنتی تو نکاح نہیں ہے۔ اب وہ بات کہ یار جو ہے نا نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، تو یہ ماں والی بات آپ سمجھے، یہ تکریمن ہے، اعزازن ہے، عزتن ہے، اکرامن ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی والد ہیں، انا لکم بمنزلۃ الوالد، بمنزلہ والد ہیں۔ حضور اس امت کے روحانی والد ہیں، تو والد کی بیوی کون ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام اس امت کے حقیقی والد ہیں یا روحانی اور بمنزلہ والد ہیں؟ اگر حضور روحانی والد ہیں
تب مسئلہ بنتا ہے. اگر حقیقی والد ہوتے تو ایک اعتراض آ جاتا, وہ کیا ہے, حضور جب امت کے حقیقی والد ہوتے تو حضور کا نکاح امت کی بیٹیوں سے ہو سکتا. پھر تو حضرت عائشہ حضور کی بیٹی کی حیثیت پہ تھی, حضرت حفصہ, حضرت ماریہ قبطیہ, حضرت صفیہ اور حضرت زینب بنت جحش, زینب بنت خزیمہ, حضرت جویریہ, حضرت میمونہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہن. پیغمبر کی بیویاں تو بیٹیوں کی جگہ پہ تھی, تو بیٹیوں سے نکاح تو نہیں ہوتا. تم مجھے کہتے ہو ماں ہے, ماں سے ہمارا نکاح نہیں ہوتا, یہ بعد میں. حضور تو والد ہے, والد کے ساتھ بیٹیوں کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ جب حضور کا نکاح حضور کی بیویوں سے ہو گیا تھا, پتہ چلا روحانی والد اور روحانی اولاد والے نکاح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں تو نکاح ہو جاتے تھے, تو روحانی ماں سے تو نکاح ہو جاتا ہے. تو حضور کی بیوی ہماری روحانی ماں ہے, حقیقی ماں نہیں ہے. اگر اس کو حقیقی ماں کہو گی تو حقیقی ماں کا خاوند حقیقی والد ہے, تو پھر حقیقی والد سے بھی تو حقیقی اولاد کا نکاح نہیں ہوتا. پھر حضور سے ازواج مطہرات کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ آپ سمجھیں اس سوال کو؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پائیں. استاد جی نے کل کتنی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا آپ کو سمجھنے والا دل, یاد رکھنے والا ذہن اور حق بیان کرنے والی زبان عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, آمین. تو یہ جو ہے نا, تو اس لیے یہ عزت کے لیے ماں کہا گیا ہے. جیسے پیر کی بیوی, یہ بھی تو روحانی ماں ہے. استاد کی بیوی, یہ بھی تو روحانی ماں ہے. ان ہر دو شخصیات کے وفات کے بعد, عدت گزارنے کے بعد شاگرد کا یا مرید کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اور تیسرا جواب, یہ جو منع کیا ہے کہ اس سے نکاح نہ کرو نبی کی بیوی سے, یہ بھی ایک طرف اشارہ تھا کہ نکاح تو ہو سکتا تھا, اس لیے تو منع کر دیا گیا. ورنہ ماں ہے, ماں سے تو نکاح پہلے ہی منع کر دیا گیا ہے. چوتھے پارے کا آخری صفحہ, وہ تو پہلے ہی منع کر دیا گیا. یہ پھر مقرر کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام کی وجہ سے نبی کی بیوی کو بمنزلہ ماں کہا گیا. اور ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب ہم کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوتی, تو اس پر یہ کہتے ہیں شہید کی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے, شہید کی بیوی سے تو نکاح ہوتا ہے. اگر زندگی کی وجہ ہے تو شہید زندہ ہے, شہید کی بیوی سے نکاح ہو گیا اور شہید کی وراثت تقسیم ہو گئی, پھر کیا؟ میں نے کہا یار پتہ نہیں, کوئی اینک لگانی چاہیے, پھر جا کے مسئلہ نظر آئے گا. تمہیں شہید اور نبی کی دنیاوی زندگی میں فرق نظر نہیں آتا؟ شہید سوتا ہے, اٹھتا ہے تو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. نبی سوتے ہیں, اٹھ کر نماز پڑھا دیتے ہیں. تنام عینایا ولا ینام قلبی, نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کا دل نبی کا نیند میں جاگتا ہے, شہید کا دل نبی نیند میں سو جاتا ہے. تو زندگی میں تو فرق تھا. شہید کے پسینے پہ خوشبو نہیں ہے, اور نبی علیہ السلام کے پسینے میں حضرت انس فرماتے ہیں ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ, تو وہ تو وہاں پر تو خوشبوئیں ہیں. تو دنیا میں فرق تھا, موت کے بعد بھی فرق ہے. اس لیے یاد رکھنا, شہید کا درجہ چھوٹا ہے, نبی کا درجہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ شہید مؤمن ہے, نبی اس کا ایمان ہے. ایمان اور مؤمن میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے ایمان نبی ہے, شہید مؤمن ہے, مؤمن کا درجہ چھوٹا ہے. اس لیے صرف زندگی قبر تک محدود رہی. نبی کی حیات اتنی حد تک اعلیٰ اولا افضل اشرف ہے کہ اس کا اثر دنیا میں آیا. بیوی بھی نکاح سے منع ہے اور اس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی. میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. حدیث پاک میں ما ترکناہ صدقہ, حضور علیہ السلام فرماتے جو ہم چھوڑ کر جائیں وہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے. صدقہ کے شرائط پڑھ لے. جب صدقے کے لیے متصدق صدقہ کر رہا ہو تو اس کے لیے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا اپنے مال کا مالک ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ صدقہ متصور ہی نہیں ہو سکتا. صدقہ بنتا تب ہے جب متصدق زندہ بھی ہو اور متصدق اپنے مال کا مالک بھی ہو. حضور علیہ السلام جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ صدقہ بنتا ہی تب ہے جب حضور کو زندہ ہی مانے اور وفات کے بعد مال کا مالک بھی مانے, تبھی وہ صدقہ بنتا ہے, ورنہ صدقہ نہیں بنتا. پھر وراثت بن جائے گی, اور وراثت وہ رسا کو جائے گی. تو پھر باغ فدق کا حق جو روافض حضرت فاطمہ کے لیے استحقاق ثابت کرتے, وہ نظریہ جناب عنایت اللہ شاہ کی امت پیش کر رہی ہے. پھر یہ نظریے کا فکری یکجہتی سامنے آ جائے گی کہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, اہل سنت کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے. اور زندگیوں میں فرق رہتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام دنیا میں زندہ تھے, ابو جہل بھی دنیا میں زندہ تھا, اس وقت بھی زندگی میں فرق تھا. ابو بکر بھی دنیا میں زندہ تھا تو فرق تھا. حضور کی زندگی نبوت کی رحمت والی, ابو بکر کی زندگی صحابیت کی رحمت والی, ابو جہل کی زندگی کفر کی لعنت والی. یہ دنیا میں زندہ رہ کے فرق رکھ سکتے ہیں, تو موت کے بعد بھی زندگیوں میں فرق رہ سکتا ہے. اور یاد رکھیں, زندگیوں میں فرق ہوتا ہے
नबी, शहीद और आम बंदे की जिंदगी का फर्क देखना हो तो हर आदमी इसका शीशा उठाए और शीशा उठाकर अपने चेहरे को देखे तो चेहरे पर हमें यूं नजर आएगा, मेरी आंखें हैं, मेरा रुखसार है, मेरी दाढ़ी का बाल है, दाढ़ी का बाल भी जिंदा है, आंखें भी जिंदा है, रुखसार भी जिंदा है। दाढ़ी के बाल की जिंदगी की दलील ये है, ये इसीलिए बढ़ रहा है, बढ़ तब रहा है जो जिंदा है, जिंदा ना होता तो बढ़ना बंद हो जाता। और इसको मेरी जो है ना क्या कहते हैं, हाथ लगाने का एहसास है, रुखसार जिंदा है तभी तो एहसास है। आंख से मैं देख रहा हूं, नीला काला पीला सब सफेद सुर्ख स्याह का फर्क कर रहा हूं, इसका माने आंख जिंदा है, फौरन मुझे रिजल्ट दे रही है। अब इन तीन जिंदगियों का फर्क इस चेहरे पर मौजूद है। हम एक कैंची उठा लें, एक मट्टी का ढेला उठा लें, मट्टी का ढेला इस बाल पर लगाएं, ये बाल जिंदा है लेकिन मट्टी लगने से इसको तकलीफ नहीं होती। हम कैंची से इस बाल को काटें, ये बाल जिंदा है, जिंदा होने के बावजूद कैंची से कटने पे से तकलीफ नहीं होती। अब थोड़ा ऊपर चलें, रुखसार पर आए, मट्टी लगा दें तो रुखसार को तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर कैंची से काटें तो रुखसार को तकलीफ होती है। जिंदा दोनों हैं, रुखसार भी जिंदा, दाढ़ी का बाल भी जिंदा, इसे दोनों से तकलीफ नहीं होती, इसे एक से तकलीफ होती है। थोड़ा आगे चलें, जो आंख की पुतली है उसमें मट्टी का जर्रा चला जाए फिर भी तकलीफ है, कैंची की नोक चुभ जाए फिर भी तकलीफ है। जिंदा तीनों थे, इसे दोनों से तकलीफ नहीं है, इसे एक से तकलीफ है, इसे दोनों से तकलीफ है। आंख, रुखसार और दाढ़ी का बाल चेहरे पर रहकर जिंदा है, जिंदगियों में फर्क है। तो नबी हो, शहीद हो और वली हो, ये भी जिंदा है, जिंदा रहकर जिंदगियों में फर्क है। शहीद की बीवी से निकाह नहीं है, नबी की बीवी से निकाह है। शहीद जिंदा है, उसे गुस्ल नहीं है, आम बंदे की जिंदगी है, उसे गुस्ल भी है, उसे कफन भी है। तो जैसे वहां जिंदा है वैसे यहां जिंदा है। ये अवामी मिसाल पर भी कभी शीशा उठाकर, मैंने पहले कहा था ना, पहले देखा करो फिर दिखाया करो, तो कभी देख रहे तो इनको अपने चेहरे पर भी नजर आ जाए। लेकिन गुमराही फैलानी है, उम्मत में फसाद फैलाना है, उम्मत में जो है ना क्या कहते हैं, ये गलत कार्य नौजुबिल्लाह ये देखकर अपनी कब्र आखिरत जहन्नम से भरनी है, तो फिर इस तरह की दो नंबरिया मामलात शुरू हो जाते हैं। वरना ये कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है जो समझा ना जा सके, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है। बस बात चीजें ऐसी है, वो हमारे ताबुदी मान के मानना पड़ता है, तो उसे फिर तस्लीम भी करना चाहिए। अकीदा हयातुन नबी पर अहदीस का बाब देखें, ये मैंने आयात कुरानिया, आप यहां देखें तो आयात की लाइन लगी हुई है। ये कहते हैं आयात साबित नहीं है, साबित नहीं है, साबित नहीं है, तो कैसे फिर आयात के बाद अहदीस पर देखें। अब तवज्जो रखना, हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 किताब अल फज़ाइल बाब फज़ाइल मूसा, सफ़ा नंबर 268, तबक कदीमी कुतुब खाना कराची वर्के की दाईं साइड बनती है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मररतु अला मूसा लैलतन उसरिया बी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। फरमाया हुजूर अलैहि सलाम ने, मैं मेराज की रात गुजरा, इसरा वाले सफर के दौरान मैंने हजरत मूसा को उनकी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा है, खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा है। ये सही तरीन रिवायत है, इसकी सनद पे एतराज इनके बस का नाम नहीं है, इनके बस का नाम, इनके बस का काम भी नहीं, इनके बस के रोक भी नहीं है। ये सही मुस्लिम है, ज़ईफ मुस्लिम नहीं है, इसके ऊपर देख लें। तो हजरत मूसा, एक बंदा मुझे कहने लगा हुजूर अलैहि सलाम का मौजज़ा है, तो मैंने कहा जी ठीक है, हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर के देख लेने से तो हमारा इस्तिदलाल है ही नहीं, हमारा तो इस्तिदलाल हजरत मूसा के नमाज पढ़ने से है, हमारा इस्तिदलाल तो नमाज पढ़ने से है। वो देख लेना मौजज़ा है ना, चलो मैं इसको मौजज़ा मान लेता हूँ, देख लेना मौजज़ा हुआ, नमाज पढ़ना तो नबी की इबादत है, हमारा इस्तिदलाल नबी की इबादत से, वफात के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये तो सही तरह रिवायत है, इस पर कुछ ना हो तो शुबह पे शुबह के। ये आसमानी कब्र है, मैंने कहा सुभान अल्लाह, कब्रें आसमानों पे हैं तो फिर लिफाफे में डालो और ऊपर पार्सल कर दो, आपके मुर्दे भी वहां रहेंगे। बेवकूफ, कब्रें आसमानों पे होती है, आसमानी कब्र है। मैंने कहा इत्तकू फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मोमिन की फिरासत से बचो, क्यों? वो अल्लाह के नूर से देखता है, और सबसे बड़े मुमिन अल्लाह के रसूल हैं, ईमान भी है हमारी हैसियत से, मुमिन है अल्लाह पर ईमान रखने की वजह से। हुजूर कैसे मुमिन, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये आमना, ये इसका जो फाइल है ये अल्लाह के रसूल है, तो हुजूर अलैहि सलाम तो मुमिन है, हुजूर सबसे बड़े मुमिन है, मुस्लिम अव्वल हैं, मोमिन अव्वल हैं, और तो हुजूर की फिरासत से बहुत बड़ी है। हुजूर ने इस हदीस में जो जुमला इरशाद फरमाया वो समझो, फरमाते हैं इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइम, सुर्ख टीला था, उसके साथ हजरत मूसा की कब्र थी। टीले आसमानों पे नहीं होते, टीले जमीन पर होते हैं, ठीक है। इस जुमले से भी थोड़ा आगे चले तो मैं इल्मी तौर पर भी एक जुमला समझाता हूं। इस रात 2 सफर हुए हैं,
ایک اسرا زمین سے زمین کا سفر، ایک معراج زمین سے آسمان کا سفر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لیلۃ اورج بی، آسمانی سفر کی بات ہے؟ فرمایا جی نہیں، لیلۃ اسری بی، زمینی سفر کی بات ہے۔ تو اسرا ہے تو یہ تو زمینی سفر پہ ہے، قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمین پر ہے، تو زمین پر حضور علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147، حدیث نمبر 3425، طبع دارالعلمیہ بیروت۔ حضرت امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت انس بن مالک کے واسطے روایت لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ توجہ رکھنا ذرا، مجھے دیکھو، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح ترین روایت ہے، اس پر بعض لوگ کہتے ہیں اس میں شیعہ راوی ہے۔ میں نے کہا ایک شیعہ راوی نکال دو اور مجھ سے جتنا منہ مانگا انعام مانگتے ہو، میں سے نکلتے آ رہا ہوں، ایک راوی دکھا دو۔ اس کی سند پر میاں والی میں اس بندے نے چیلنج کیا تھا جس کے عقیدے میں ممات ہے، نام میں حیات ہے، اس نے اعتراض کیا تھا اس کی سند پیش کرو۔ میں موتی مسجد میاں والی میں جا کر اس کی سند پیش کی، میں نے کہا آؤ عقیدہ حیات النبی کے بن کو یہ لو اس حدیث کی سند، آپ کہتے ہو سند ثابت نہیں ہے۔ کہا تھا میں ₹1,00,000 انعام دے سا، آج ₹1 بھی نہیں دیا، ایک بھی نہیں دیا، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی تو سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس پر جب یوں بات بن جائے تو یہ لوگ ایک عجیب اعتراض کرتے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس حدیث پہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے۔ میں نے کہا جی ہاں، اجی نماز کے لیے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو نبی پھر وضو کہاں سے کرتا ہے؟ میں نے کہا دلیل چاہیے عقیدے کے لیے، سوال اور ڈھکوسلے نہیں چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل کرایا گیا تھا تو غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اسی غسل سے نماز پڑھتے ہیں، اب ٹوٹنا تو دکھا دے، دوبارہ کرنا میں دکھا دوں گا۔ نقص کے بعد وجود ہوتا ہے نا، پہلے نقص تو دکھاؤ، ٹوٹنا دکھاؤ۔ ایک بندے نے کہا جی ٹوٹنا ثابت ہو گیا، میں نے تمہیں پھنسا لیا۔ میں نے کہا آج تک دیوبند کے بیٹے کو کوئی بات دلیل میں پھنسا جائے، یہ کسی ماں کی کوکھ میں ایسا بیٹا اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا۔ تم پھنسانے کے لیے کرو سوال، وہ کون سی پٹاری کا سانپ ہے جو تمہارے پاس اور ہم سے قابو نہیں ہوتا؟ کیسے ثابت ہو گیا؟ کہتے ہیں زندہ آدمی کو نیند بھی تو آتی ہے، تو نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اگر حضور قبر میں نیند کرے تو وضو ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا سورۃ والضحیٰ سورۃ نمبر 93 آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی کی دنیا والی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے القبر اول منزلۃ من منازل الآخرہ، آخرت کی زندگیوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں آخرت کی زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کا حال یہ ہے، حضور علیہ السلام سو جاتے تھے، حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آخرت کی زندگی اس سے بہتر ہے تو ادھر بھی سوئیں گے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کیسے کہتے ہو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر میں تیرا یہ ڈھکوسلا بھی مان لوں تو ایک جملہ اور، اگر پانی نہ بھی ہو تو فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی تو موجود ہے نا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، میں تو نبی کی قبر کو جنت کا باغ مانتا ہوں۔ قرآن کریم میں انہار من ماء، جنت میں پانی کی ٹوٹی نہیں نہریں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ تجھے ایک شاور کی فکر پڑی ہوئی، اللہ نے نہر کی بات کر دی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا قرآن کریم سورۃ ہجر میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک ہے، موت کے بعد تو نہیں ہے۔ یہ تم کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایک سچ بولا ہے ایک جھوٹ بولا ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا عبادت موت تک ہے، یہ سچ بولا ہے کہ قرآن میں ہے، موت کے بعد نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تم نے اپنے جھوٹ کو اپنے سچ کے ساتھ ملا کے رکھ دیا ہے۔ یاد ہے نا میرا ڈنڈا ان کے ساتھ مل کر بجتا ہے، ایسے نہیں بجتا۔ میں نے کہا آدھی سچ کا آدھا جھوٹ کہا، یہ نہیں ہے موت کے بعد کی عبادت قرآن میں نہیں ہے، اپنی طرف سے تم لگائیے ہاں جی بس اتنا ہے، موت تک ہے۔ تو پھر اگلا میں بتاتا ہوں نا، قرآن نے موت تک کی بات کی ہے، حضور کے فرمان نے موت کے بعد بات کی ہے، وہ بھی مانتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں، تو دونوں ماننی چاہیے۔ کہنے لگا جی نہیں موت کے بعد عبادت کا ذکر ہوتا تو قرآن میں ہوتا۔ میں نے کہا قرآن میں موت کی بعد کی عبادت کا ذکر ہے؟ تم کیسے کہتے ہو موت کی بعد عبادت کا ذکر نہیں ہے؟ کہتے ذکر ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے موت تک ہے؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک کہا ہے، موت تک بطور فرض ہے، موت کے بعد بطور تلذذ ہے، بطور مزہ ہے، بطور لذت اور بطور احرام، بطور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا نماز حضور اس لیے پڑھتے ہیں، یہ عبادت موت کے بعد ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو آنکھیں ٹھنڈک کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ کھانا بطور غذا ہے،
اور یہ پھل فروٹ ساتھ بطور تلذذ ہے، مزہ حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ فرض بطور فرض ہے، یہ نفل بطور راحت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے ہیں، قرآن میں موت کی عبادت کا ذکر موجود ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے تو پھر نام اشاعت التوحید کیوں رکھا ہے؟ تو یہ بھی تو موت کے بعد بات قائم ہے۔ اور ایک بات مزید، تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تو سلام کرنا نیکی نہیں ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ کیا یہ آیت پڑھنا عبادت اور نیکی نہیں ہے؟ اور یہ جنت میں، اور جنت موت کے بعد بننا جا رہا ہے، تو پھر یہ بھی عبادت ثابت ہے۔ صرف تمہیں نبی کی عبادت پر بات لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کے جوابات موجود ہو، پھر بندے کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تیسری روایت یہ آپ کے سامنے موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ۔ یہ جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 طبع دمام سعودی عرب سے یہ روایت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کے قریب کوئی سلام پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا، جو دور سے پڑھے گا فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے وہ مجھ تک پہنچائیں گے۔ یار لوگ کہتے ہیں اس میں سدی صغیر موجود ہے، ذرا مجھے دیکھیں، سدی صغیر راوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اتنی مضبوط روایت ہے، اسے شیعہ بھی مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی مضبوط روایت ہے تم نہیں مانتے۔ اور دوسری بات ہے اس میں شیعہ راوی نہیں ہے جناب محترم، یہ تمہارے اپنے عقل کا کوئی علاج کرانا چاہیے، کسی مینٹل اسپتال میں کوئی فیس بھر کے بندہ اپنے دماغ کو سوچے۔ اس میں تو ہمیں راوی نظر نہیں آتا، آپ کو ایک ہی راوی نظر آ رہا ہے، وہی بھی شعب الایمان سے، کہ اس میں سدی صغیر ہے۔ کوئی اور کتاب بھی آپ کو نظر آئے کبھی دیکھیں تو کتاب الثواب امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں امام ابو شیخ راوی ہیں، وہ سنی ہے، امام اہل سنت ہے، مسند زمان ہے، حافظ اصبہان ہے، تذکرۃ الحفاظ کے جلد 2 میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس پر بحث موجود ہے کہ وہ تو بہت بڑے سنی اجل عالم دین تھے، وہ راوی موجود ہے، اور اس پر مماتی پیش کرتے تھے۔ جو کتاب الثواب پیش کرو، کہاں ہے؟ ہمارے علماء نے تو ابن قیم سے دیکھ کر نقل کیا، باقی بزرگوں سے دیکھ کر نقل کیا، اصل مخطوطے کی وجہ بعض اوقات نہیں ہوتا تھا تو اس پر اعتراض کرتے تھے، وہ منہ ٹوٹ گیا ہے، یقین مانے اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتاب الثواب ہے، یہ کتاب الثواب فضائل الاعمال و ثوابها، حضرت امام ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ الاصبہانی کی یہی کتاب ہے کتاب الثواب۔ اس میں وہ روایت موجود ہے اور ڈائریکٹ موجود ہے، اس میں ایک شیعہ راوی نہیں ہے۔ کوئی جرت کرے ملت مماتیت کا ترجمان اس میں شیعہ راوی دکھا دے۔ اس کا لوحہ نمبر جو ہے یہ لوحہ نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 9 ہے، اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ۔ یہ مخطوطہ ہے، مخطوطہ، اس مخطوطے میں امام ابو شیخ کے اوریجنل اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ کتاب موجود ہے۔ المتوفی 360 ہجری، امام ابن القیم تو 7ویں ہجری کے تھے، یہ اتنی بڑے آدمی ہے اور اس سے پہلے کا ہے، یہ مخطوطہ مستقل موجود ہے۔ کہاں ہے وہ طبقہ جو کہتا تھا کتاب الثواب دنیا میں موجود نہیں ہے؟ یہ کتاب نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ان کی روایات نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اس کی زیارت کرو اور اپنے اس پر کے اوپر تو 6 جلدوں میں 6 جلدوں میں نا 6 جلدوں میں اس پر تحقیق کا کام ہو چکا ہے، اور یہ تحقیق کا کام 6 جلدوں میں چھپ کر آیا ہوا ہے۔ اس کو بندہ کچھ دیکھو تو صحیح نا، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن برات ہے، اس میں کیا قصور ہے بھلا آفتاب کا؟ آپ آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں، یار بلی آتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کرتے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی، تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تمہیں نظر نہ آئے تو معاملہ کہاں ہے؟ آنکھیں کھولو، وہ کہتے ہیں نا آنکھ پٹ لاہور ہے، آپ کچھ دیکھو تو یہ تو سب چیزیں موجود ہیں، لیکن مماتیت اس پہ کہتے جی یہ کتابیں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، جھوٹ ایسا بولتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے ڈی اے خان کا ماسٹر ہے، وہ مماتی مصنف بنا پھرتا ہے اور بڑے مماتیوں کو استاد بنا پھرتا ہے، خود کو متکلم اسلام کہتا ہے، اور وہ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 کتابیں دنیا میں عنقا ہو گئی ہیں، ایک الاستذکار اور ایک التمہید۔ حالانکہ یہ دونوں کتابیں موطئ مالک کی شرح امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ المتوفی 463 ہجری کی ہیں، یہ دونوں کتابیں آپ کی لائبریری میں موجود ہیں، الاستذکار بھی ہے اور جو کیا کہتے ہیں وہ بھی ہے، التمہید بھی ہے۔
میں حیران ہوں جس کتاب جو نہ ملے نا اس کا انکار کر دو، یہ ہے ہی نہیں دنیا میں، ان کا ہو گئی ہے، ان کا یہ تھوڑا ان کا ہو جاتی ہے. تو آپ کو نہ ملے تو معاملہ اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نہ ہونا، ایک ہے نہ ملنا، اس میں تو فرق ہے. تو بس ایک دونوں سے پوچھ تیرے پاس ہے، انہوں نے کہا جی نہیں. میرے پاس ہے، جی نہیں ہے. اندھا ونڈے ریوڑیاں وال وال لے آپ کو. یوں تو نہیں ہو سکتا جناب محترم، کوئی ترتیب دیکھی جاتی ہے، آپ کو نظر آئے تو نہیں ہو سکتا. کتب موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، جو ہے نا کیا کہتے ہیں فضائل موجود ہیں، اس پر پورے ثبوت موجود ہیں، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آنکھیں کھول کر بندہ دیکھے تو یہ حدیث پاک موجود ہے، اس میں کوئی سدی صغیر نہیں ہے. کہتے ہیں امام ابن تیمیہ، امام طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین الوانی، امام ابن القثیر، امام ابن تیمیہ سمیت باقی علماء نے اس روایت کو جھوٹا کہا ہے. میں نے کہا جی ہاں، سدی صغیر والی کو، ابو شیخ والی کو نہیں کہا، ابو شیخ والی کو تو نہیں کہا. ابو شیخ والی روایت کے اوپر تو جرح ہی موجود نہیں ہے. یار جس روایت پر جرح موجود ہے اسے چھوڑ دو نا، جس پر جرح نہیں ہے اس کو لے لو. جس پر جرح نہیں ہے اس کو تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جس پر جرح نہیں ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک روایت میں مزید پیش کر رہا ہوں، یہ ختم نبوت کے سٹیجوں پر آپ نے یہ روایت سنی ہوگی. مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 باب نمبر 115 صفحہ 462 طبع دار المعمون للتراث دمشق شام، المحقق حسین سلیم اسد کی روایت موجود ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم. توجہ کریں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام عادل، امام حاکم بن کر آئیں گے، یہودیت ختم کریں گے، عیسائیت ختم کریں گے، اور لوگوں میں صلح کر دیں گے، اور جو ہے نا جزیے کو موقوف کر دیں گے. اور اس کے بعد فرمایا میری قبر پر تشریف لائیں گے، حاجن او معتمرن، حج یا عمرے کو سفر پہ آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. سلام کا جواب تو ہر مومن مسلمان خوش نصیب کو ملتا ہے. ان کی بات کیوں کی ہے؟ ان کی بات بطور خاص کی ہے، بطور خاص. قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کا جواب دیتے ہیں، یہ نزول مسیح کی حکمتیں. وہاں دیکھو تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیٹا اچھا کام کرے اور باپ اس کام سے خوش ہو تو پھر والد اس کو شاباشی مجمع عام میں دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور بمنزلہ والد ہیں کہ جنت میں حضرت مریم سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور وہ زوجہ مطہرہ بنیں گی. تو حضرت عیسیٰ بمنزلہ والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمنزلہ والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمنزلہ بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام بمنزلہ والد ہیں. تو والد کے دین پر مشکل آئی، دجال آیا، حضرت عیسیٰ بطور بیٹا بن کے آئے، دجال کو قتل کیا، والد کے دین کی تائید کی. جب حضور کے روزے پہ آئے تو فرمایا لأجیبنہ، میں اسے سلام کا جواب دوں گا. مجمع عام میں حضور ان کی تائید فرما رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں 7 قبر کیوں ملے گی کہ جب باپ بیٹے سے خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے قریب بٹھاتے ہیں، ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں، قریب بٹھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے قرب میں ان کو قبر ملے گی. اس پر ایک جملہ حضرت استاجی والا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت استاجی فرماتے ہیں دیکھو ہر قوم کے لیے ایک نبی آیا ہے، لیکن کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے متعدد انبیاء سے کام لیا ہے. تو مماتیت کا فتنہ بھی ایسا ہے، یہ کہتے ہیں نہ سلام کرو اور نہ جواب آتا ہے. تو اللہ نے ان کے رد کے لیے بھی 2 نبیوں سے کام لیا ہے. ایک نبی سلام کر کے حضرت عیسیٰ اس فتنے کی تردید کر رہے ہیں، امام الانبیاء جواب دے کر اس فتنے کی تردید کر رہے ہیں. تو اللہ نے 2 نبیوں سے ان کے خلاف کام لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات مزید بھی سمجھے. میں نے شروع میں آیات پیش کی تھی شہید کے لیے. اگر کوئی یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں اور آپ تو حیات الشہید کی دلیل دے رہے، اس کا جواب سمجھے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637 کتاب المغازی حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اثر سے فوت ہوئے تھے. 4 سال پہلے وفات کے جو کفار نے زہر دیا تھا اس اثر سے حضور فوت ہوئے. حضور نے خود فرمایا یا عائشہ لا ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا ابان وجدت انکتاب ہو رہی. اس زہر کے اثر کی وجہ سے میری قبر کی رگ کٹی جا رہی ہے اور میں فوت ہو رہا ہوں. تو زہر کے اثر سے فوت ہونے والا کون ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے والمبتون شہید، یہ پیٹ کی بیماری زہر وغیرہ کے اثر سے جو فوت ہوتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے. تو زہر کے اثر سے فوت ہونے والا تو شہید ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت مستدرک علی الصحیحین للحاکم کتاب المغازی اور مسند احمد میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لئن احلف 9 احب الی من ان احلف واحدہ، 9 دفعہ قسم اٹھاؤں اس سے بہتر ہے 1 دفعہ قسم اٹھا کے بات پکی کر لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل من الالف واحدہ انه لم يقتل وذلك بان الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. فرمایا حضور علیہ السلام کو جیسے اللہ نے نبی بنایا ہے ویسے اللہ نے شہید بنایا.
تو حضور تو شہید ہے، جب شہید کو قرآن زندہ کہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہداء میں شامل ہو کر اس آیت کے مطابق قبر میں زندہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ذرا صحابہ کرام کی بات کر لیتے ہیں۔ خطبہ صدیق اکبر پر ایک بات سمجھ لیں، یار لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں عوام میں، خطبہ صدیق اکبر پڑھو، خطبہ صدیق اکبر پڑھو تو ابوبکر صدیق یہی کہتے ہیں، اور ہمارے سادے لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یار شاید ابوبکر صدیق کے خطبے میں کوئی ایسی بات موجود ہو جو ہمارے خلاف ہو۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، دعوت الانصاف میں بھی شاید موجود ہو، یہ چتروڑی نے کسی زمانے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ابوبکر صدیق بھی حیات کا قائل ہوتا تو میں اس پر کفر کا فتویٰ دیتا، نعوذ باللہ، یہ اس نے کہا تھا۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کیوں ان کی اس جھوٹے پراپیگنڈے میں آتے ہو کہ خطبہ صدیق اکبر ان کے حق میں ہے؟ اگر ان کے حق میں ہوتا تو یہ یوں نہ کہتے کہ ہم ابوبکر پہ کفر کا فتویٰ دیں گے، وہ ان کے حق میں نہیں ہے، ان کے رد میں ہے۔ تو صدیق اکبر کے خطبے کی پوری روایت مانیں، ہم مسلمان پورے ہیں، قرآن بھی پورا مانتے ہیں، مسئلہ بھی پورا مانتے ہیں، شریعت بھی پوری مانتے ہیں، دین بھی پورا مانتے ہیں، تو ابوبکر صدیق کے خطبے والی روایت کو بھی پورا مانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے خطبے میں صرف یہ نہیں ہے جو مماتی پیش کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان محمدن قد مات، حضور فوت ہو گئے ہیں۔ ذرا آگے بھی پڑھو، ابوبکر صدیق آگے بھی فرماتے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اب دو موتیں کون سی ہیں؟ شراح حدیث نے حاشیہ بخاری پر اسی کے اوپر دیکھ لیں، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 517 کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر پہ دیکھ لیں، یہ جلد 6 کے اندر عمدۃ القاری اٹھا لیں، ارشاد الساری اٹھا لیں، امام قسطلانی والی، یہ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا لیں، وہ فرماتے ہیں ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، قبر میں موت اور حیات ہے۔ میں نے کل بات کی تھی کہ قبر میں سوال اور جواب کے وقت جو زندہ کیا جاتا ہے اسے موت، اسے حیات کہتے ہیں، پھر تعلق خفیف کر کے یا ثواب یا عقاب کے لیے چھوڑا جاتا ہے اسے موت ثانیہ کہتے ہیں انبیاء کے علاوہ ہے۔ لیکن انبیاء کا کام کیا ہے؟ والآسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اس کا زبردست جواب یہ ہے کہ ابوبکر کہنا چاہتے ہیں نبی کو جو قبر میں فلی حیات ملے گی وہ حیات ہی رہے گی، اس پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کی تو پوری بات ماننی چاہیے، آدھی نہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ ابوبکر صدیق کو فریب دینے کی کوشش کی، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی والی بات کی، حضرت عمر کو شیطان نے فریب دینے کی کوشش کی۔ ذرا اس عقدے کو بھی میں حل کرتا جاؤں، سنیں وہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی وفات پر فرمایا تھا تلوار اٹھا کے، کوئی کہے گا حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا، اور ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور فوت ہو گئے ہیں، تو پھر حضرت عمر چپ ہو گئے، تو کہتے حضرت عمر نے غلط کہا۔ میں نے کہا شراح حدیث نے جو تشریح پیش کی ہے اس کو بھی مان لیں، خام خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو غلط کیوں کہتے ہو؟ کیا عمر فاروق وہ نہیں ہے جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن بولتا ہے؟ تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی غلطی قرار دے دی ہے، تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اس کی تشریح وہ کریں جس سے صحابی کی خطا نہ آئے، یا تشریح وہ کریں جس سے صحابی غلط ثابت ہو؟ تو تشریح وہ کرنی چاہیے جس سے خطا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی روایت مشکات میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نیند میں ہیں، حضور اٹھے ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ واقعہ سناؤ؟ کہ جی سنا دیں۔ کہا بھی دو فرشتے آئے تھے، ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، ایک نے کہا یہ جاگ رہے ہیں۔ حضور چپ ہوئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ٹھیک کون ہے غلط کون ہے؟ آپ تو سوئے ہوتے۔ کہا جی دونوں ٹھیک ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس نے کہا یہ جاگ رہے ہیں اس کی نظر میری آنکھ پہ تھی، نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ جاگتی ہے، اور جس نے کہا یہ سو گئے ہیں اس کی نظر میرے دل پہ تھی کہ نبی کی نیند، جس نے کہا یہ جاگ رہے ہیں اس کی نظر میرے دل پہ تھی کہ نبی کی نیند میں نبی کا دل جاگتا ہے، اور جس نے کہا یہ سو گئے ہیں اس کی نظر میری آنکھ پہ تھی کہ نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سو جاتی ہے، اس لیے دونوں ٹھیک ہیں۔ شراح حدیث نے لکھا ہے عمر فاروق نے فرمایا حضور فوت نہیں ہوئے، ابو بکر نے کہا فوت ہو گئے ہیں، اس لیے دونوں کی بات اس حدیث سے بھی حل ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر کی نظر حضور کے دل پر تھی کہ نبی کا دل یہ زندہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نظر حضور کے دل پر بھی تھی، حضور کے ظاہر پر بھی تھی، تو ظاہر پر موت تھی تو صدیق نے وفات کی بات کی ہے، اس لیے عمر بھی ٹھیک بنتا ہے، ابو بکر بھی ٹھیک بنتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عمر کو شیطان نے فریب دینے کی کوشش کی، بے وقوف۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں جس میں حضور نے دونوں فرشتوں کو ٹھیک قرار دیا۔ تو بات وہ کرنی چاہیے جو صحابہ کے حق میں ہو، بات وہ تو نہیں کرنی چاہیے جو صحابہ کے رد میں ہو۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں بھی یہی بات موجود ہے. ہم نے صدیق اکبر کے خطبے کو پورا مانا ہے. راہ زندگی پر گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے, نہ ہم سے قافلہ چھوٹا, نہ ہم نے رہنما بدلا. بات پوری ہو, ادھوری نہ ہو. اور ایک بات میں مزید امت کے اجماع کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اجماع امت پر یہ کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے پیغمبر علیہ السلام سمیت تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اور اجماع ماننا چاہیے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء نمبر 115. اس آیت کے اندر اللہ نے اجماع کے ماننے کی بات کی ہے. فرمایا اجماع نہیں مانو گے اللہ 2 سزا دے گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ایک دنیا میں توبہ کی قبولیت نہیں ہوگی, اور دوسری دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی, اور دوسری جہنم کا عذاب آئے گا. تو وہ تو ماننا چاہیے اجماع. اور صحیح جامع ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 طبع قدیمی کراچی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار. ترمذی میں لفظ الی النار کے ہیں, شذ فی النار کسی اور کتاب میں ہوگا شذ شذ الی النار, یہ ترمذی ہے. فرمایا اللہ نے کبھی نبی علیہ السلام کی امت کو گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دینا. لا یجمع امتی علی الضلالہ, گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ, اللہ کی مدد اجماع والوں کے ساتھ ہوتی ہے. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ, جو اس سے کٹ گیا وہ جہنم میں گر گیا. تو اجماع کا منکر تو بہت برا آدمی ہے. اب اجماع دیکھنا ہو تو اجماع دیکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر اجماع کے کئی وافر حوالے آپ کو مل جائیں گے. یہ القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صفحہ نمبر 172 عنوان 7 فوائد فی خاتمۃ الباب الرابع میں دارالعلمیہ بیروت سے چھپی ہے. امام شمس الدین السخاوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ المتوفى 902 ہجری ہیں, یہ مصنف بھی ہیں, محقق بھی ہیں, مدقق بھی ہیں, اصولی بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں. مستقل طور پر ان کی 200 سے زائد کتب اصولیین کے ہاں موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں نحن نؤمن ونصدق بانه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره وان جسده الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی هذا, کا ہمارا ایمان ہے, ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کو رزق بھی ملتا ہے, حضور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں, اور رسول اللہ کے جسم اطہر کو مٹی نہیں کھا سکتی. والاجماع علی هذا, پوری دنیا کے مسلمان اس عقیدے پر متفق ہیں. والاجماع علی هذا, اور یہی بات الدر المنزود فی الصلاۃ علی صاحب المقام المحمود میں امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. اور امام جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری, انہوں نے بھی یہی بات الحاور الفتاوی انباء الازکیاء بحیات الانبیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139 بیروت لبنان سے چھپنے والی میں فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ وهو وسائر الانبیاء علیہم السلام معلومۃ عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من ادلۃ فی ذلک وتواترت له الاخبار الدالۃ علی ذلک. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات امت کے اجماع سے ثابت ہے, یعنی متواتر ہے. یہ فتاوی رشیدیہ کتاب الایمان والکفر باب زندوں کا مردوں سے مدد مانگنا صفحہ 69 ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی ہے. کتب الارشاد علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کا عقیدہ موجود ہے. فرمایا انبیاء کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, یہ کسی کو اختلاف نہ ہونا یہی اجماع ہوتا ہے. مرشد العلماء مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی حضرت گنگوہی کے حکم سے البراہین القاطعہ علی ظلام انوار الساطعہ در بیان مولود و فاتحہ, اس کا بحث تعام مولود مولد کے صفحہ 199 طبع سہارنپور انڈیا سے جو چھپ چکی ہے, اس میں فرماتے ہیں عقیدہ سب مسلمانوں کا یہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں, سب کا یہ ہے, اسے اجماع کہتے ہیں. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب لشفاء المرتاب میں ان کی بات کو نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں حضرت آپ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں, قریب اہل حق اس پر متفق ہیں, صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی کتاب العقائد فصل 4 مسئلہ علم غیب باب مجلس مولود میں صلاۃ والسلام کے ساتھ یا رسول اللہ کے الفاظ سے پکارنا صفحہ 170 سے ایک کم طبع دارالاشاعت کراچی, یہ بھی یہی فرماتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے, جیسا کہ تمام
तमाम अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया है। सीरत अल मुस्तफा में बाब सोम फसल सोम जिल्द नंबर 3 सफ़ा 760 तबा अल मीज़ान लाहौर से ये छपने वाली किताब अल्लामा इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम अहले सुन्नत का नजरिया नकल किया है। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। ये कलिमात तैयबा जिसे खुतबात हकीमुल इस्लाम कहते हैं, जिल्द 7 सफ़ा 181 इदारा उलूमुल इस्लामियात लाहौर से छपी है। हजरत कारी तैयब साहब की इबारत बड़ी प्यारी इबारत है और समझने के काबिल है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया वफात के बाद अपनी कब्रों में जिंदा है, कबूर पे हाजिर होने वालों का सलातो सलाम सुनते हैं। ये उलमाए देवबंद का इजमाई मसला है। उलमाए देवबंद ने यह अकीदा कुरान और सुन्नत से हासिल किया है। ये ऐसे नहीं मिला, कुरान और सुन्नत से उलमा ने हासिल किया है। तो ये बात भी पूरी ही माननी चाहिए। मेरे भाइयों, एक बात मैं मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये कुरान करीम से भी साबित है, अहदीस नबविया से भी साबित है और उम्मत के इजमा से भी साबित है। उसकी बुनियाद पर उलमा देवबंद ये कहते हैं अंबियाए कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कब्र के अंदर अल्लाह रिज़्क भी अता फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंदल कब्र समा का सलाम, नबी अलैहिस्सलाम इंदल कब्र सलाम का समा भी फरमाते हैं। अब मैं एक दो बात मजीद आपकी खिदमत में बतौर सवाल चलाने लगा हूं। आप पर इस मैदान में एक अहम एतराज होना है। उस अहम एतराज मैंने इसलिए कहा कि बाज़ों को तो उसका जवाब उमूमी तौर पर नहीं दिया जाता, वरना एतराज कोई एतराज वजन नहीं रखता। वो क्या है? कहते हैं कुरान करीम के अंदर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरत बकरा आयत नंबर 259 के अंदर मौजूद है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे, तवज्जो रखना, तवज्जो, मुझे देखें। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, छत गिरी हुई है दीवारों के ऊपर। देखा बस्ती को, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह कैसे जिंदा होंगे, अल्लाह ये जिंदा कैसे होंगे मौत के बाद। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने इन्हें 100 साल वफात दे दी। सुम्मा बअसा, फिर इन्हें जिंदा फरमाया। कम लबिस्ता, पूछा कितना अरसा, कहने लगे लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या आधा दिन रहा। कहा नहीं बल लबिस्ता मिअत आम, तो 100 साल जिंदा रहा पूरा। फिर आगे अपने गधे को देख, वो फौत हुआ पड़ा था, दोबारा जिंदा किया। सालन को देख, लम यतसन्ना, वो गला सड़ा नहीं था। पूरा वाक़या इस पर कहते हैं देखो अगर नबी कब्रों में जिंदा होते तो उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो 100 साल फौत होने के बाद उठते हैं। अल्लाह ने कहा कितना साल, वो फरमाने लगे एक दिन या आधा दिन। नबी जिंदा होता, अर्ज़ आमाल होता, नबी जिंदा होता, मामलात से वाकिफ होता, नबी जिंदा होता, इसको पता होता 100 साल का सूरज चढ़ा है, 100 साल का सूरज उतरा है, बारिश आई है, चिड़ियाँ चहचहाई हैं, ये पूरी तफसील देते हैं। ठीक है, तो यूँ हुआ है, यूँ हुआ है। ये नबी को पता क्यों नहीं था? इसका माना है कब्र की ज़िंदगी नहीं है। आप कब्र की ज़िंदगी कैसे मानते हैं? तारे अनकबूत, मकड़ी के जाले से भी कम एतराज़ है। मैं इसके जवाब बात शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ, ये गुजरने वाले कौन हैं? ममाती कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम। कुरान करीम उठाओ, इनके सामने रख दो। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, इस आयत में उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम है? इस वाक़ये में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने लिया है? तू क्यों कहते हज़रत उज़ैर है? किसने तुम्हें कहा हज़रत उज़ैर है? पकड़ करना सीखो, किसने कहा हज़रत उज़ैर है? हज़रत उज़ैर दिखा जरा। उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो नाम ही अल्लाह ने नहीं लिया। फिर आपके ज़हन में आएगा चलो हुजूर ने तो फरमाया होगा। याद रखे रसूलुल्लाह की किसी सही हदीस में नहीं है यहाँ हज़रत उज़ैर हैं गुजरने वाले। फरमाने खुदा भी इस मसले पे खामोश है, फरमाने मुस्तफ़ा भी खामोश है। हुजूर ने फरमाया दिखा किसी हदीस से, बिस्मिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन में हज़रत उज़ैर है, दिखा। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्या, इसमें हज़रत उज़ैर है। हुजूर ने फरमाया अजी नहीं फरमाया। तुझे किसने कहा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम? एक ही रिवायत पेश करेंगे, वो भी इसराइलियात की। ला नुसद्दिकु वला नुकज़्ज़िबु का दर्जा है। इसराइलियात से अकीदा साबित होता है, डूब मरने का मकाम है। गिलास तो बहुत बड़ा है, चिल्लों में डूब मरने का मकाम है। इसराइलियात को लेकर अंबिया के इजमाई अकीदा जो कुरान सुन्नत इजमाई उम्मत से साबित है, उसको जो है ना रद्द करने के ऊपर भागते फिरते हैं। कोई अपने आप को देखो, हमारी सराकी में कहते हैं चूहा आप ना मावे पिछू छत चाहिए आवे। आपके पास तो इतनी ताकत नहीं है जो आप आजमाने के लिए निकले। जरा खुद को देख, जरा बंद देख, जरा बंदे खुदा देख, फिर जाकर बंदा आगे चले। न अल्लाह ने फरमाया उज़ैर अलैहिस्सलाम है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तुझे किसने कहा? इसराइली रिवायात, वो भी हजरत अली अल मुर्तज़ा ने उन्हीं से मरवी करके बताई थी।
اور جس روایت میں یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں، اس روایت میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر پوری مانے اسرائیلی روایت کو کہ عزیر علیہ السلام کی آنکھیں مٹی مٹی ہو گئی تھی، دوبارہ بنائی گئی تھی، ان کا جسم ختم ہو گیا تھا پھر بنایا گیا تھا، تو نبی کا جسم تو ختم نہیں ہوتا، تو پھر یہ روایت تو موضوع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ظلم المحنت علی القول المسنت میں مولانا حبیب اللہ ڈیروی رحمہ اللہ نے اس کے بخے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ کبھی اپنے اکابر کو آپ پڑھ کے دیکھیں، ہم تبھی اہل باطل سے متاثر ہوتے جب اپنے اکابر کو نہیں پڑھتے۔ کسی مسئلے پر وبا آ رہی ہو، پہلے اس کو اسپرے کر دیا جاتا ہے، اسپرے ہوگا تو وبا اثر نہیں کرے گی، آپ اسپرے اپنے اوپر کر لیں، اپنے اکابر کو پڑھ لیں، اس کے بعد فتنہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ ہم اپنے اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں، سما خیرہ کی بیماری ہے، انہی کی کتابیں پڑھیں گے، جب انہی کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر اثر تو آئے گا نا۔ پہلے اپنے اکابر کو پڑھو۔ ایک ہمارے دوست ہے، اس کو ایک بندے نے مودودیت کی کتاب دکھائی، اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا جاؤ میں باپ دادے والا ہوں، خاندانی ہوں۔ انہوں نے کہا خاندانی کا اس کتاب کے مطالعے سے کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا جی اگر پیسے چاہیے بچے کو تو وہ اپنے باپ سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا، بھائی سے مانگے گا، چاچا سے مانگے گا، ماموں سے مانگے گا، باہر والے کے پاس نہیں جائے گا۔ مجھے علم چاہیے ہوگا، میرے اکابر علماء دیوبند علم والے ہیں، میں انہی سے پڑھ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے میں غیر کی طرف دیکھوں، میں دائیں بائیں کیوں دیکھوں؟ ہمیں تو نہیں چاہیے، ہم اپنے اکابر سے پڑھیں گے، اپنے اکابر سے سمجھیں گے۔ اس لیے ہر مسئلے پہ اپنے اکابر کو پڑھنا چاہیے، اپنے اکابر کو سمجھنا چاہیے۔ اہل باطل کی کتب میں نحوست ہوتی ہے، اس سے بچا کرو، نحوست ہوتی ہے۔ میں نہیں پڑھا کرتا، مجھے کوئی واٹس ایپ پر کلپ بھیجیں حضرت اس کو سن کے جواب دیں، میں کہتا ہوں اردو کی بورڈ میں لکھ کر خود مجھے بھیج دو اس پر کیا ہے، پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ ان کی کلپ میں نہیں سنتا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کام کرنے اس کے خلاف تو سن لیں تو ٹھیک ہے نا، تو مجھے سنا کے بتا دے، کام ہو جائے گا اس کے خلاف۔ کام کرنے کے لیے اس کے الفاظ سننا ضروری ہے۔ مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مجھے فرمایا تھا قادیانیت کی کتابوں کو جواب لکھو، میں لکھتا تھا، رات کو اس کی عبارات پڑھتا، میرے دل پر غبار آ جاتا، میں اٹھتا، میں غسل کرتا، 2 نفل پڑھتا، اللہ سے معافی مانگتا، پھر جواب لکھتا۔ لال حسین اختر امیر عظیمت مولانا نواز جھنگوی شیخ رحمہ اللہ کو استاد ہے، وہ فرماتے میرے دل پہ کالا آ جاتی تھی، تو اور میں اس سے اوپر کے بندے، ہم سارا دن مماتیت، رضا خانیت، مودودیت، غیر مقلدیت ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ہم خاندانی، ہم اپنے ماں باپ، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ہم اپنے بزرگوں کو پڑھیں گے، اپنے بزرگوں کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو سمجھو۔ آپ اگر صرف حضرت استاد جی گھمن صاحب کی کتابوں کا سیٹ پڑھ لیں تو پھر بھی کام بن جائے۔ ہمارے یہاں کتابیں صاف کے رکھے، روز صاف کر کے استاد جی کی کتابیں پڑھنا چڑھنا اس مسئلے پر نہیں ہے۔ مجھے اس دن ایک آدمی نے فون کیا، میں نے کہا بیٹا اس کا جواب میرے بیانات میں موجود، میں نے تو آپ کے بہت سے بیان سنے، میں نے کہا جی نہیں سنے نا، آپ نے سنے ہوتے تو اس کا جواب موجود ہوتا، وہاں موجود تھا، آپ سمجھ لیتے، تو اس لیے آپ سمجھو۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار تجھے میں نے فلاں بیان دیا تھا، اس میں تو جواب موجود تھا، کہتے ہیں میں نے تو سنا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کب سنا تھا؟ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بتاؤ، کہتے سوتے ہوئے نیند نہیں آ رہی تھی تو کان میں لگا لیا تو نیند آ گئی۔ میں نے کہا جتنا کو ٹھوٹ سمجھ آ سی، تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ تو سمجھ آنے کے لیے جھاگنے وقت کی حالت میں بندہ بیٹھ کر بیان سنو تو پھر سمجھ بھی آتا ہے۔ تو انہیں کو پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے ذرا یہ ثابت کرو، جب حضرت عزیر علیہ السلام ثابت نہیں ہو جائیں گے تو پھر آگے معاملہ چلائیں گے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اب کون تھے میں بتاتا ہوں۔ روح المعانی میں بھی فی 30 اقوال، 9 قول موجود ہیں، باقیوں میں بھی ہے۔ ایک قول میں ہے کہ گزرنے والا کافر تھا جو موت کے بعد زندگی کا منکر تھا، ناراض نہ ہونا، پرانے زمانے کا مماتی تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے موت دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک قول یہ موجود ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، احد من بنی علماء اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا، تو یہ بھی تو قول موجود ہے۔ اور جب اتنے اقوال آ جائیں تو اذا جال احتمال بطل الاستدلال، وہاں سے دلیل تو چل بھی نہیں سکتی، وہ تو لولی لنگڑی بات ہو جاتی ہے، آپ اس کو کیسے ثابت کر رہے ہو؟ تو اس لیے آپ یہ بات نہیں کہا کرو۔ اور اگر ایک بات میں اور کہتا ہوں، ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور عزیر علیہ السلام ہی گزرے تھے، تو پھر صحیح سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر سنن ابی داود کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286، یہ HM سعید کمپنی کراچی سبیہ کتاب السنہ باب التخیر بین الانبیاء کے تحت 286 صفحہ جلد 2 کا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما ادری عزیر نبی ام ہوا لا، عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، اللہ نے اس کا علم مجھے نہیں دیا۔ اگر گزرنے والا عزیر بھی ثابت ہو جائیں تو عزیر علیہ السلام نبی ہیں، اس کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ایک مسئلہ تمہارے سر پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ اور اگر ان کی نبوت کا قول بھی مل جائے علی سبیل التنزل،
کہیں سے یہ بھی مل جائے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، آپ یہ بھی لے کر آ جائیں تو پھر بھی تمہاری دال نہیں گلتی، دال کیا تمہارا ساگ بھی نہیں گلتا۔ وہ کیسے ہے؟ ہم کہیں گے جناب محترم وہ یہ ہے کہ ہم حیات قبر کی بات کرتے ہیں، اور حیات قبر اعمال برزخ پیش ہونے کے بعد ملتی ہے، برزخ میں جانے کے بعد ملتی ہے۔ عزیر علیہ السلام پہ تو احوال برزخ بھی پیش نہیں ہوئے تھے۔ ایک بندے نے کہا کیوں نہیں ہوئے تھے؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن کا قانون ہے، سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد والا واپس نہیں آتا۔ اگر یہ وہی موت تھی جو اصل موت کے وقت آنی تھی تو پھر واپس کیوں لوٹ آئے تھے؟ تو احوال برزخ پیش نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا جو معاملہ ہے وہ احوال برزخ پیش ہونے والے کے معاملے کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ موت نہیں تھی، یہ تو پہلے سونا تھا جس کو موت سے تعبیر کر دیا گیا، اس کو دوبارہ اٹھا دیا گیا ہے۔ اور اگلی بات میں اس سے بڑھ کر رہا ہوں، جو تم کہتے ہو حضرت عزیر علیہ السلام کا جواب غلط ہے، 100 سال کہتے ان نے تو کہا ہے میں 1 دن یا آدھا دن رہا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک کہا ہے، 1 دن یا آدھا دن ان کا جواب ٹھیک بنتا ہے۔ اجی وہ کیسے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اٹھ کے آئے تھے، یہ نیند موت کی بہن ہے، وہ آخرت کے دنوں کے حساب سے بتا رہے تھے، اور اللہ رب العزت کا سوال دنیا کے حساب سے تھا۔ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قرآن کریم میں ہے دنیا کا جو ہے نا 1000 سال آخرت کا 1 دن بنتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب محترم وہ جس زندگی سے اٹھ کر آ رہے تھے وہ آخرت کی زندگی کا معاملہ تھا۔ تو اللہ نے پوچھا کتنا رہا؟ ان نے 1 دن یا آدھا دن کہا کہ ادھر کا 1 دن یا آدھا دن دنیا کے 100 سال بنتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے سوال دنیا کو پوچھا، ان نے جواب آخرت کا دیا۔ میں نے کہا اسی وجہ سے کہ نیند کو موت کہتے ہیں، موت کو نیند کہتے ہیں۔ جب بندہ سونے لگتا ہے تو کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، سونے والا کہہ رہا ہے میں مر رہا ہوں، حالانکہ کہنا تو یوں چاہیے تھا اللہم بسمک انام واستیقظت، اللہ میں تیرے نام پہ سو رہا ہوں، تیرے نام پہ جاگوں گا۔ تو یوں تو نہیں کہا، نیند کو موت اور موت کو نیند کہتے ہیں۔ مسئلہ موت سمجھنا ہو تو مسئلہ نیند سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیند سے موت کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کا جواب بھی ٹھیک دیا تھا۔ اصحاب کہف کا مسئلہ بھی تو ایسا تھا نا، قال کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، حالانکہ کتنا سوئے تھے؟ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال سوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایسا ہے۔ ایک بات یہ میں کہنے لگا مماتی کا لفظ تو قرآن کریم میں موجود ہے، تو میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ کہاں ہے؟ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ تو میں نے کہا تمہارا نام ہو گیا ہے، اگر یہی لفظ ہے تو پھر ہمارا نام بھی موجود ہے، قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ تو حیاتی بھی ہے، تجھے صرف مماتی نظر آتا ہے، باقی تو نظر نہیں آتے۔ اور جو دوسری بات ہے جناب محترم، یہ تمہارا نام نہیں ہے، تمہارا نام ہوتا تو تم خود کو توحیدی نہ کہتے، پھر یہی نام کرتے رہتے۔ آپ کو تو خود نہیں، آپ یہ کہنے نہیں دیتے، ادھر کہتے ہو مماتیت مماتیت کرتے ہو تو فتنہ ہے، فتنہ بھی مانتے ہو، اپنے نام کو ثبوت بھی قرآن سے دیتے ہو۔ اگر یہی بات مانے تو تمہارے 2-4 اور اخیافی اللہتی ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا نام بھی ہے، یہ فرعون کا نام بھی آ جائے گا، قارون کا بھی آ جائے گا، حامان کا بھی آ جائے گا، اور اس بڑے کا بھی آ جائے گا جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کہہ کر میرا نام لیا جاتا ہے، ہاں تو اس کا نام بھی تو آ جائے گا۔ تو یہ صرف نام آنے والی بات نہیں ہے جناب محترم، کوئی کام آنے والی بات بھی ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ یہ ہمارے بعض حضرات مماتیت پر مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں سے ایسے یا عام طور پہ سرسری سننے کی وجہ سے وہ تائیدات کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں بندہ بڑا بزرگ تھا جی، سفید داڑھی تھی، فلاں بندہ جی ایسے تھا۔ ہمارے ایک ساتھی مجھے اس دن کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ محمد حسین نیلوی صاحب، ان نے ندائے حق لکھی، ایک بزرگ تھے جی، سید تھے جی، شاہ تھے جی، فلاں تھے، ان سے دعا کرانی چاہیے، سفید داڑھی ہے ان کی، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا جناب من، آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے، سپیرے کو پتہ ہوتا ہے سانپ کہاں ڈنگ مارتا ہے، یہ اسی جناب نیلوی صاحب کی کتاب ہے مظلوم کربلا، آپ کبھی اس کو پڑھ کر دیکھیں نا تو مسئلہ حل ہی ہو جائے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ
ایام حج میں مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے، تو اس سے تو ضیاء الحق جرنل بھی بہتر تھا کہ وہ ایام حج میں پاکستان چھوڑ کے مکہ چلا جاتا تھا۔ اس پر محمد حسین نیلوی پہ مقدمہ ہوا ہے توہین اہل بیت کا، اور اس کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، تو اسے کہتا ہے میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ جناب میں نے اس کی زیارت کی تو بہت اچھے تھے، تو ذرا کچھ بندہ عقل کر کے بھی کچھ دیکھ لے، کچھ پڑھ لے، سپیرے سے پوچھ لے سانپ کا معاملہ کیسا ہے، تو بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس طرح کی بندہ غلطی کر کے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ خود خراب ہوگا نہ عوام خراب ہوگی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ حیات النبی پر چند معروضات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا